5 خواب جو عورت بھی دیکھ لے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے، یا ان میں سے ایک بھی دیکھ لے تو وہ عورت دنیا میں ہی خوش ہو جائے گی اور وہ پکا جنت میں جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جس بھی اللہ کے نیک بندے یا بندی کو یہ خواب آ جائے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منتخب کر لیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ ناظرین اکرام، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے۔ اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جج کرنا ہوگا کہ اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کا کیا معنی ہے، ان کا کیا مقصد ہے اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتاتے چلے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں 46واں حصہ یعنی سچے خواب امت کو عطا فرمائے۔ سچے خواب اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہیں اور یہ تحفہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا۔ اور آج کے اس دور میں بھی سمجھنا ضروری ہے، جو لوگ آپ کے ساتھ حسد رکھتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے یا آپ کے بھائی کی بیوی، اس کے بچے، اس کے بیٹے بیٹیاں یا کوئی ہمسایہ یا کوئی بھی رشتہ دار، ماموں ہے، ممانی ہے، چچا ہے یا چچی اور رشتہ دار، اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے تو اپنا خواب اسے کبھی بھی شیئر مت کرنا۔ یہ آپ کے لیے میسج تو ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ضروری بات ہے شیطانی اور نفسانی خواب، تیسرے نمبر پر رحمانی خواب تو جان لیجئے۔ شیطانی خواب وہ خواب ہیں جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن میں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہوتی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی، وہ دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، نہ تو وہ نمازی ہوتا ہے، نہ وہ قرآن کو سمجھتا ہے، نہ ہی اس کو دین کا کوئی علم ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی شرارتوں میں، ظلم میں گزار بیٹھتا ہے۔ اور اس قسم کے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر نفسانی خواب تو جان لیجئے کہ وہ خواب کہ جب کوئی انسان فرض کریں کہ گوشت کا کام کرتا ہے یا کوئی بھی اور دکان سے اس نے بنائی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے تو سارا دن اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا، اس کام کو مزید کیسے بہتر بناؤں گا، یہ ایسا کرنا یا ویسے کرنا، تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسے ہی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو کوئی مرتبہ اپنے خیالات کی وجہ سے، اس کو دنیا کی محبت اور نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے تو اس قسم کے خواب آتے ہیں، اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب تیسرے نمبر پر جو خواب ہیں وہ رحمانی ہیں۔ پہلے ہم جاننا شیطانی اور نفسانی اور رحمانی تو جان لیجئے کہ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک پاک برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے خواب آئیں صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے کہ وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ اب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خواب بتانے والے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں۔ جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو تو یہ قریب ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے، خواب کی حالت میں اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے، اللہ کے ولی کی بے شمار اور ہماری درس کتب اللہ کے ولیوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہیں۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں، ذرا سوچئے
سوچے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی لوگ جو جوگ در جوگ ان کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے، کیوں ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے؟ تو یقیناً یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں کہ جن کے درجات اللہ نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے تو اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قرب کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ اکرام کو دیکھتا ہے یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں اگر درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے، اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، خوابوں میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، تو یہ بھی اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن پڑھ رہے ہیں یا خواب کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک پاک باز اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اب یہ جان لیجئے کہ اگر آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں اور آپ نارمل دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان میں کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں وہاں اللہ کی رحمت ہوتی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے، وہ یہ ہے صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کسی مقام کے لیے چن لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے، اور جب رب تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو۔ زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیان ہے اور اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اسے جبرائیل، جو ویسے بھی اشرف الملائکہ ہیں، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف البشر ہیں، ان کو پکار کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت دی جاتی ہے۔ چنانچہ زمین والے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ بندے کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جائے، یا یوں کہ لوگوں میں مقبول اور ہر دل عزیز ہو جائے۔ یا اللہ کے بندے کے ساتھ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب اللہ کسی شخص سے نفرت کرتا ہے تو پھر جبرائیل کو پکار کر کہتا ہے، میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والے بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر زمین میں بھی اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ چنانچہ زمین والے سب اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روز قیامت سب سے زیادہ ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا ہر حال میں جو اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا مومن بن مہران علیہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو تقدیر پر راضی، اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے
اور جو جلا دے وہ باقی رہنے دے، اور جو باقی رہنے دے یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو کام ہو چکا ہے اس کے بارے میں کہوں کاش نہ ہو، یہ نہ ہونے کے کام کے بارے میں کہوں کہ کاش ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ فرماتے ہیں، ایمان کی سرد بلندی، حکم الہی پر صبر کرنا اور راضی رہنا۔ ناظرین، یہ خواب جس آدمی کو آتے ہیں وہ آدمی اللہ کے قریب ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ خواب کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا اس کے لیے مشکل نہیں۔ نمبر 1، خواب قرآن مجید پڑھنا۔ اگر خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے بہت نیک بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو عنقریب بہت عزت دینے والا ہے اور آپ کا رتبہ اور شان بلندیوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر آپ خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو اس کی عزت آپ پر، آپ کی صفائی، آپ کی شان دنیا کی نظر میں، اللہ کی نظر میں بہت اعلیٰ ہے۔ یہ چیز کی علامت ہے، اس چیز کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اور تو اگر آپ جوان ہیں، یعنی آپ کے خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے، تو سمجھ لیں اس کو اس دنیا میں اچھا مقام و مرتبہ ملنے والا ہے، یہ اللہ کے قریب سے مدد ہوتی ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ کو خواب کی حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ایسے بھی آپ جب نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی غلاظت دور ہو جاتی ہے، گندگی دور ہو جاتی ہے، آپ کا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ جب آپ نہا کر نکلتے ہیں تو بہت تازہ ترین محسوس ہوتا ہے اور آپ کا دن بھی بہت اچھا گزرتا ہے۔ خواب کی حالت میں جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نہا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت آپ سے گندگی دور کر رہا ہے۔ اب آپ کے ذہن سے جو گندے خیالات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ آپ اللہ کی جانب بڑھیں گے، آپ نیکی کی طرف رواں دواں ہیں۔ آپ ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انہی کو یہ خواب نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو اس کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی جوانی میں اللہ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے، آپ کی عزت اعلیٰ مرتبہ پر پہنچنے والی ہے، آپ کی شان و شوکت بلند ہونے والی ہے، اور ایک اور بلند درجہ پر رواں دواں ہونے والے ہیں۔ اور اگر خواب میں آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ لینا اللہ آپ کی گزری ہوئی اور آنے والی بقیہ زندگی بھی گندگی سے دور کر دے گا۔ نمبر 3، مصلی پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ مصلی پہ بیٹھ کر گڑ گڑا کر رو رہے ہیں تو اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے زار تار رو رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ جس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں دکھتے، اللہ ان بندوں کو دکھاتا ہے جو بندگی کرتے ہیں اور جو اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان لوگوں کو خاص بندوں میں شامل کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اگر ان سے خوش ہیں۔ اگر ایک آدمی کی بات ہے تو وہ رات کے کسی بھی پہر اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مسلسل نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن ایک اللہ والا کچھ بھی حادثہ ہو جائے، اس کی طبیعت خراب ہو جائے، اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے۔ ایسے شخص اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزار دیتا ہے، اور یہی ہوتی ہے اللہ کے خاص کرم نوازی۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ 3 خواب آتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اور اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی، اور آخر بھی آپ کو ایک عظیم الشان مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوگا۔ اور اگر آپ کو یہ خواب نظر نہیں آتے تو آپ مایوس نہ ہوں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل
نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔